شادیوں میں دیکھنا ہو تو ان کی امیری دیکھو، شادیوں میں 5-5 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے مسلمان نظر آئیں گے، لیکن جب جلسوں میں چندہ دینے کی بات آئے وہی امیر آدمی 5000 دینے میں اس کی نانی یاد آنے لگتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی۔ آج تعداد ہے زیادہ، یہاں تعداد نہیں دکھ رہی ہے، لیکن آرکسٹرا آپ لے کر کے آ جائیے، کسی نچنیاں کو نچانے کے لیے لے کر کے آ جائیے، کسی ہیروئن کے لے کے آ جائیے، جوان چھوڑیے بوڑھے بھی چشمہ لگا کر کے دیو، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، علما اتنی بھی پوری رات بھر ٹھنڈی میں آدمی گھر میں نہیں سوئے گا، رات بھر آرکسٹرا دیکھیں گے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں دشمنوں کا ڈر پیدا کر دے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، مسلمان سے ڈرتے تھے، آج مسلمان گنگا الٹی بہ رہے ہیں، مسلمان غیروں سے ڈر رہا ہے۔ مسلمان بھی غیروں سے ڈر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ اب ہم ابھی کار سے آئے، یہاں سے لابھا کے بعد ادھر ہم بنگال بارڈر کراس کرتے ہوئے 10 کلومیٹر چل گئے۔ اب لوکیشن ایسا ہے، دیکھا کشن گنج جا رہے تھے ہم، اب جاتے جاتے وہ لوکیشن، اسی وجہ سے کہتے ہیں نا لوکیشن کے سہارے نہیں چلنا چاہیے، لیکن دیہات میں لوکیشن کام نہیں کرتا ہے، شہروں میں بڑا کام کرتا ہے، اور شہر میں واقعی لوکیشن آپ کا زبردست کام کرتا ہے۔ جا رہے تھے کشن گنج تو جاتے جاتے جلسہ میں جانا تھا، قبرستان پہنچا دیا، لوکیشن کے ذریعے سمجھا رہے تھے۔ آج بھی وہی حال میرا ہوا، ہم لابھا سے ادھر آنے والے تھے، سیدھا اسٹیٹ گئے اور یہ بنگال بارڈر ہم نے کراس کر کے اور آگے نکل گئے، ادھر بھی راستہ گڑبڑ ہی تھا۔ ہم نے پھر فون کیا جمال بھائی کو، اور یہ ہمارے شیخ محمد جو ابھی آپ کے بہت محبوب مقرر ہیں، ان کو ہم نے فون کیا تو پھر انہوں نے لوکیشن بھیجا، پھر اس کے ذریعے سے پوچھتے پاچھتے پھر ہم یہاں تک آپ کے یہاں پہنچے۔ تو میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد کم ہوگی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت تمہارا پاور کم ہوگا۔ تعداد بہت زیادہ، بہت کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد جیسے پانی کے اندر جھاگ رہتا ہے نا، جھاگ اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، ویسی تمہارا کوئی ویلو نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کل مسلمانوں کو دیکھ کے چمچا گیری میں اتر گیا ہے، نیتا کے پیچھے چمچا گیری کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کو اگر نیتا بنا دیا جائے تو نیتا بننے کے بعد ان کے اندر بھی گڑبڑیاں، اوریجنل جس طریقے سے حکومت کرنی چاہیے، دکھانا چاہیے مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ اگر مسلمان دکھانا ہو، حضرت عمر فاروق کی زندگی پڑھنا چاہیے ان نیتاؤں کو، ان مسلم حکمرانوں کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ خلافت اور ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ ہاں میرے بھائیوں، لیکن آج اگر کوئی مسلمان نیتا بن جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو حکومت کرنے کا طریقہ نہیں، سیاست کرنے کا طریقہ نہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہارا پاور کچھ نہیں ہوگا، سارا پاور سیچ ہو چکا ہے، ختم، خلاص، کہیں نہیں۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں پاور ختم، اور دوسرا تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا کر دے گا، اور اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے جواب دیا حب الدنیا وکراہیت الموت،
یہ وہن اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت اتنی زیادہ محبت ہوگی اور تم نو موت سے نفرت کرنے لگو گے، یعنی مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن دنیا دار بن جائیں گے، دنیا کی چمک دمک سے بڑی زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ ہائے دنیا، دنوں رات دنیا کے پیچھے پڑیں گے، حلال و حرام کی ذرہ برابر تمیز نہ کریں گے، ذرہ برابر تمیز نہیں کریں گے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء بما خزا منہ المال امن الحلال من الحرام۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال تو کمائیں گے، دنیا تو کمائیں گے، لیکن حلال و حرام کی تمیز ذرہ برابر نہ کریں گے۔ حلال و حرام ان کے یہاں کچھ بھی نہ ہوگا، بس پیسہ آنا چاہیے۔ دنیا سے اتنی زیادہ محبت ہوگی، صرف دنیا کریں گے، اپنی بلڈنگیں بنائیں گے، گاڑیاں خریدیں گے، زمین و جائیداد کے چکر میں لگے رہیں گے، ان کو آخرت سے نفرت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج مسلمان کو دیکھیے، دنیا کتنی زیادہ محبت ہے، دنیا داری کتنی ہے۔ ہاں، ایک آدمی بوڑھا آدمی ہو چکا ہے، اس کو بھی دنیا سے محبت ہے۔ ہاں، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اگر ان کی زندگی اٹھاؤ تو اللہ کی قسم وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے تھے اور آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر اللہ نے مال سے نوازتا ہے، کسی کو نوازا ہے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، خرچ کر دیا کرتے تھے۔ غور کرو میرے بھائیو، تصور کرو، محمد رسول اللہ کی زندگی اور جیونی کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سونے کا ایک گھر بھی بنوا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حب، اللہ کے نبی نے فرمایا مالی ولی دنیا اور دنیا کی چیزوں سے مجھے کیا مطلب ہے، یہ دنیا تو چند سالہ زندگی ہے، یہ دنیا تو امتحان ہے، یہ دنیا تو مسافر کی طرح یہ کٹ رہی ہے، جس طرح سفر کرنے والا جب سفر کرتا ہے تو اسٹیشن پہ رک کر کے تھوڑا سا آرام کر لیتا، سستا لیتا، پھر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے اے لوگوں کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، او عابر سبیل، یا مسافر بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے رہو۔ اجنبی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ کے یہاں اجنبی ہیں، یا کسی جگہ آپ چلے جائیں، کلکتہ، دلی، بمبئی، اجنبی ہے، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے سامان کی حفاظت کریں گے۔ ہاں، جان نہیں رہے کسی کو، پتہ نہیں کون پاکٹ مار ہے، کون چور ہے، کون ڈکیت ہے، اس وجہ سے اپنے ہر سامان کی آپ رکشا اور حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے۔ دنیا میں بہت زیادہ ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے رہو، دنیا کے لپیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او عابر سبیل، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا تو مسافر بن کر کے رہو، جیسے سفر میں مسافر ہوں، آیا ہوں، ابھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہم آپ کے بیچ میں ہیں، پھر نکل جائیں گے، بس آپ ایسے ہی رہیے۔ اب بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، 10 منزلہ، زمین پہ زمین خرید رہا ہے۔ میرے بھائی اتنی زیادہ دولت جمع کرنے سے کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ ابھی چندہ کرنے والے ہمارے علماء، ابھی منیر الدین صاحب اتنی زبردست بنگالی زبان میں خطاب کر رہے تھے، اتنی شیرینی آواز میں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، حالانکہ مجھے بنگالی اتنی اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی خطیب بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے ذرا، اتنا کچھ سننے کے باوجود آدمی اپنے جیب سے 10 روپیہ نکال کر کے دیتا ہے، 10 روپیہ۔ اور کچھ لوگ ہوتے جلسہ میں آیا، جلیبی کھایا، کچھ سامان لیا اور نکل لیا، اس کو جلسے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو تو میلہ اور ٹھیلا اور بازار سے مطلب ہے۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اگر آپ دیکھیں گے
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ میرا اگر کوئی ایسا دن گزر جاتا تھا جس دن اگر میں نے نیکی نہ کی ہو تو مجھے پچھتاوا ہوتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس دن کو برباد کر دیا ہے جس دن میں نے نیکی نہیں کی۔ اب تصور کیجئے جلسے والے دن بھی نیکی نہ کریں، رات میں چندے کرنے والے اپنا وہ لے کر کے تولیہ لے کر کے گھومیں اور آپ کا ایمان نہ جاگے اور اللہ کے راہ میں آپ خرچ نہ کریں، کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی کیوں تو ہمارے حالات کیوں برے ہیں؟ کیونکہ حب الدنیا، دنیا سے بڑی محبت ہو گئی ہے اور آخرت سے موت سے نفرت ہو چکی ہے۔ مسلمانوں تمہیں دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نبی نے دنیا سے محبت بہت زیادہ کی، نہ صحابہ نے دنیا سے بہت زیادہ محبت کی، نہ تبع تابعین نے دنیا سے بہت زیادہ محبت کی۔ تصور کرو، غور کرو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ اگر آپ اٹھائیں گے تو میرے بھائیوں خلیفہ بننے سے پہلے، حکمراں بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت ہی مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، لیکن حکمراں بن جانے کے بعد بہت ہی سستے کپڑے پہننے لگے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا اے امیر المومنین آپ اتنے سستے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، جواب میں وہ کہتے ہیں لوگوں یہ زیادہ مہنگے کپڑے اگر میں پہنوں اور یہ ہماری رعایا جو کھا نہیں رہی ہے بھوکے تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، اس وجہ سے اپنی بیوی کے زیورات کو مال غنیمت میں جمع کروا دیا، بیت المال میں جمع کروا دیا اور اپنی بیوی کی زیورات کو بھی اللہ کے راہ میں بٹوا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ دنیا سے کتنی محبت کر رہے تھے سوچئے، اور آخرت کی تیاری کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ حالات ذرا دیکھو مسلمانوں کے، دنوں رات ہائے دنیا، اتنے لوگ تقریر سننے کے لیے آئے، اگر ہاتھ اٹھوا لیا جائے اور پوچھا جائے کہ کس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو میرے بھائیوں اکثر کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، اور اگر سوال کر دو کہ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھو گے میرے بھائیوں ہاتھ نہیں اٹھیں گے، کیونکہ ان کے معلوم ہے صرف تقریر سننا ہے، نماز سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ نماز صرف مدرسہ کے بچوں کے لیے ہے، یہ نماز صرف مولویوں کے لیے ہے، یہ نماز صرف علماء کے لیے ہے، یہ نماز ہمارے لیے نہیں ہے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے بہت ہی زیادہ محبت ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذلیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوگی کہ دنیا دار بن جاؤ گی، دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ آج مسلمان امیر بھی ہے تب بھی دنیا دار، غریب ہے تب بھی دنیا دار۔ ارے بھائی غریب اگر ہو تب کیوں دنیا دار؟ امیر ہے وہ دنیا داری کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اگر غریب ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اب 500 سال پہلے جنت میں جاؤ تو اپنا ایمان تو امیر بناؤ، ایمان تو مضبوط اور ایمان کو تو زیادہ اسپیشل بناؤ۔ دولت کے معاملے میں بھی غریب، ایمان کے معاملے میں بھی غریب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ کا اعلان ہے اے مومنو، اے مسلمانوں غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، مایوس نہ ہو، تم ہی خلیفہ بنو گے، تمہاری حکمرانی رہے گی، تمہاری سلطنت رہے گی۔ جیسے تم نے ہندوستان میں حکومت کیا، پوری دنیا میں تم نے حکومت کی، حکومت تم ہی کرو گے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، مومن تو بن جاؤ، ایمان والے تو بن جاؤ، اللہ پر جیسا ایمان لانا چاہیے، رسول پر جیسا ایمان لانا چاہیے، نبی فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لے آؤ۔ آج اللہ پر ایمان ہے؟ بالکل نہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کے ایمان بڑا کمزور، کہیں اگل بگل مولوی صاحب ہے تو غلط کام نہیں کرے گا، اگر کھینے ونی بھی کھانا ہو تو مولوی صاحب سے چھپ کر کے، ہاں کچھ غلط کرنا ہو تو مولوی صاحب سے ہٹ کر کے، مولوی صاحب اگر راستے سے گزر رہے ہیں تو پردے میں ہو جائے گی، مولوی ختم چلے گئے علماء کرام تو اس کے بعد نقاب ختم، اور یہ سب کچھ چالو ہو گیا، اسٹارٹ ہو گیا۔ مولویوں سے ڈرنا چاہیے اللہ سے، یہ کون سا ایمان ہے تمہارا میرے بھائیوں؟ ذرا تصور کرو، پہلے کے لوگ چرواہا بکریاں چرانے والا جنگلوں میں ڈر رہا ہے،
رات کی تاریکی میں ایک جوان لڑکی اپنے گھر کے اندر اپنے ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں اس تاریکی رات کے اندر دودھ میں پانی ملانے مت بولیے کیونکہ عمر فاروق کا اعلان ہے۔ ماں نے کہا بیٹی عمر فاروق نہیں ہے۔ وہ بیٹی جواب دیتی ماں عمر فاروق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تو زندہ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ایمان ان کے پاس موجود تھا۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی ہے، آج ایمان ہے ہی نہیں۔ موبائل رکھ کر کے چل جائیے یہیں پہ اور صبح کے وقت آئیے موبائل غائب، پوچھے کون لے کے گیا پتہ نہیں، لگتا کوئی فرشتہ لے کر کے چل گیا۔ اتنا ایمان ہمارا کمزور ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا ان کنتم مومنین، مومن تو بن جاؤ، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے۔ اللہ کہیں دوسری جگہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا ہے، اس قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا ہے، جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتا ہے۔ ہم نے اپنے حالات بدل لیے، ہم نے اپنے معاملات کے اندر گڑبڑیاں کی، ہم نے اخلاق کے اندر گڑبڑیاں کی، ہم نے اپنے دینی معاملات کے اندر گڑبڑی کی، دنیاوی معاملات کے اندر گڑبڑی کی، ہم نے اپنے آپ کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے ظالم حکمراں کو ہمارے اندر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلت لا ينزعه حتی ترجعوا الی دینکم۔ پورے مسئلے کا حل نکال دیا ہے۔ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو، آج کل سودی کاروبار کون نہیں کر رہا ہے؟ موبائل بھی اس میں نکال رہا ہے، کتنے موبائل 2000 دے کر کے نکال لیا اور جمع کر رہا ہر مہینہ 1500 2000 کر کے۔ جس موبائل کا دام 15000 ہے وہ 20000 اس کو دے رہا ہے۔ آپ نے کبھی مولویوں سے کبھی مسئلہ معلوم کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ غلط کبھی آپ نے عالموں سے جاننے کی کوشش کی؟ نہیں۔ کیا مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نکال لیا، بعد میں سوال کرتا ہے گاڑی نکالنے کے بعد، مولوی صاحب ہم نے یہ کام کیا صحیح ہے؟ اب اس کو جواب بول دو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے غلط بول دیا تو دوسرے مولوی کو فون اٹھائے گا، ہاں مولوی صاحب آپ بتائیے تو۔ کتنے کٹیہار سے فون جاتا ہے، ہم نے کہا بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے، اور وہ آلریڈی ان سے پوچھ لیے ہوتے ہیں۔ اب سوچتے ہیں مولانا ابوالکلام صاحب اگر یہ فتویٰ دے دیں گے تو میرے لیے جائز ہو جائے گا۔ عجیب معاملہ ہے، آج مولویوں کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ کوئی کاروبار کرنے سے پہلے سوال کیجیے، کاروبار کرنے کے بعد کیوں سوال کرتے ہیں آپ؟ ہاں اس سے پہلے سوال کیجیے کہ یہ میں کام کرنے والا ہوں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ پہلے سوال نہیں، بعد میں سوال کریں گے، اور اس کے فیور میں اگر آپ نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے مولوی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا، اور اگر آپ نے اس کے فیور کے خلاف اگر جواب دے دیا ٹھیک ہے مولوی صاحب رکھیے، پھر دوسرے کو فون گھمایا۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، اذا تبایعتم بالعین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم سودی کاروبار کرنے لگو۔ آج کل سودی کاروبار نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کے یہاں سودی کاروبار چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے۔ اور سودی کاروبار تو اللہ کی نظر میں اتنا ڈینجر ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا پڑے گا۔ اتنا ڈینجر معاملہ ہے یہ، اتنا ڈینجر ہے۔ اگر آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ سے لڑائی لڑنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ کوئی آدمی اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے جو فرشتے اور اللہ کی جو فوج ہے وہ اگر زمین پر پیر مار دے تو یہ زمین لرز جائے گا۔ اس اللہ سے ہم اور آپ لڑ سکتے ہیں؟ اتنا ڈینجر گناہ ہے سودی کاروبار کرنا، لیکن آج مسلمانوں نے اس کو بھی حلال سمجھ لیا۔ غیروں کے یہاں تو حلال ہی مانا جاتا ہے، سودی کاروبار میں سب کام چل رہے ہیں، مسلمانوں کے یہاں بھی سودی کاروبار ہے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، فرمایا جب تم جانوروں کے چکر میں لگ جاؤ گے،
چوپایوں سے محبت. آج کل دیکھیے جانوروں کے معاملے، ابھی ہم رات میں آ رہے تھے، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جانور کو لے کر کے آ رہے ہیں. بتائیے 11 بجے رات کو 50 جانور لے کر کے آ رہے ہیں. ہاں صبح کے وقت فجر کے سے پہلے ہی جانور کو لے کر کے نکل جاتے ہیں. اسی جانور کے چکر میں لگے ہوئے، دودھ نکال رہے ہیں اسی جانور کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں. صرف اسی سے محبت، صرف جانور سے لگاؤ. اور جانور کے علاوہ اس کو کچھ دکھ نہیں رہا، صرف جانور. جانور کے کاروبار کرنے والوں کو دیکھ کے رات بھر جاگتا ہے، یہاں دوڑا وہاں دوڑا جانور کے چکر میں. وہ جانور کو خریدنا، ادھر سے خریدنا، ادھر سے خریدنا، ادھر بیچنا، ادھر لینا، ادھر دینا ہے. جانور سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، رسول کو بھول جاتا، اپنے ایمان اپنے اسلام سب کچھ بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور جب تم کھیتی باڑی میں بہت ہی زیادہ بیزی ہو جاؤ گے، بڑی محبت کریں. آج دیکھ کھیتی باڑی دیکھیں، کٹیہار علاقے میں تو کھیتی باڑی تو سب سے اہم ہے. ہر گھر میں کھیتی باڑی لگ بھگ لوگ کرتے ہیں. آپ لوگ مکہ کا کھیتی، ہاں دھان کا، اور کئی کیلا وغیرہ اور نہ جانے کتنے پھلوں کا اور کتنی سبزیوں کا آپ کے یہاں کھیتی ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے. صبح سے لے کر کے شام تک اسی کے بیچ میں لگا رہے گا. اتنی بھی توفیق نہیں ہوگی کہ فجر کے وقت ہم جا رہے ہیں کھیت میں تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کرے گا. کھیت میں چلا جائے گا صبح 4 ہی بجے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جا نہیں سکتا ہے. چلو ظہر کا ٹائم ہو گیا، تم گھر نہیں آ پائے، تم مسجد تک نہیں پہنچ پائے. اللہ نے پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنایا ہے. تم اپنے اسی کھیت کے اندر تم قبلہ رخ ہو کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی. لیکن اس زمین کے اندر وہاں پہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. میرے بھائی کیوں یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. اتنے زیادہ مسلمان کھیتی میں اتنی زیادہ ڈوب چکا ہے اور اتنی محبت کرنے لگا ہے کہ اللہ ہی کو بھول بیٹھا ہے. یہ حال ہے کھیتی باڑی کرنے والے، اور زیادہ تر تو کشتکار ہے. ہاں سب لوگ تو ہم لوگ کسان والے لوگ ہیں، تو کسانوں کا یہی حال ہے کہ اللہ کو بھول بیٹھا اور رزق کے چکر میں رزاق کو بھول بیٹھا ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے. جہاد صرف لڑائی کا نام نہیں ہے. جہاد کا مطلب یہ غلط کام کو دیکھ کر کے چپ چاپ رہ جانا، غلط کام کو ٹوکنا روکنا، یہ بھی جہاد ہے. آپ کے یہاں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو آپ روک رہے ہو، اس کو بھی روکنا جہاد بتایا گیا ہے. آپ کے یہاں کوئی غلط کام ہوتا ہے، اس کو روکا جا رہا ہے، اس کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، اس کے لیے محنتیں ہو رہی، کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی جہاد کی کیٹیگری میں بولا گیا ہے. جہاد کا مطلب یہ نہیں جا کر کے جنگوں کے اندر تلواریں چلاؤ، جا کر کے جنگلوں کے اندر رائفلیں چلاؤ، بندوقیں چلاؤ، یہی جہاد نہیں. جہاد کا مطلب غلط کام کو روکنا، برائی کو روکنا بھی جہاد ہے. آج مسلمانوں کی یہاں برائیاں پائی جاتی ہے، علماء کے علاوہ کون ہے جو برائی کو روک رہا ہے؟ آج مسلمان غلط کام کو دیکھتا بولتا نہیں ہے. باپ بیٹے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا، باپ نہیں بول رہا ہے. ماں اپنے بیٹی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے، ماں اپنے بیٹی کو غلط کام سے روکتی نہیں ہے. ہارے مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. اللہ کے نبی فرماتے تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس برائی کو روکے، ہاں اس برائی کو ٹوکے. اگر وہ زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو زبان سے روکے، ہاتھ سے طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے روکے. اگر ان دونوں چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو دل سے ضرور برا جانے. یہ سب سے نیچے طبقے کا ایمان ہے. یہ محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں. آج مسلمان غلط کام کو دیکھتا ہے، نہ ٹوکتا ہے، نہ منع کرتا ہے، نہ ہاتھ سے روکتا ہے، نہ دل سے برا جانتا ہے. اگر ایمان ہوتا تو ہمارے جلسوں کے اندر اتنے زیادہ میلے ٹھیلے رکھتے. میرے بھائیوں، علماء اتنے مرتبہ بول چکے ہیں، پبلک کو بھی بولنا چاہیے، پبلک کو بھی باقاعدہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. بائیکاٹ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن پبلک اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، بائیکاٹ نہیں کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ ہی لوگ تو آ کر کے
ان بازاروں کو ہوا دیتے ہیں، گرم کرتے ہیں، اور ان بازاروں میں جا کر کے سامان خریدتے ہیں۔ جلسوں میں آنے کی بات اور مدرسوں میں آنے کی بات، علماء کی باتیں سن لینے کے بعد میرے بھائیوں ایمان کتنا کمزور ہو چکا آپ کا کہ آپ جلسہ گاہ چھوڑ کر کے جا کر کے بازار میں چسکی لے رہے ہیں، بازار میں سامان خرید رہے ہیں۔ تصور کرو محمد رسول اللہ خطاب کر رہے ہیں، لوگ اپنے جنگلوں سے جنگلوں سے اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ان جانوروں کو چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ کا خطاب اور محمد رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے لوگ آ جایا کرتے تھے۔ آج تو اتنا بڑا اسٹیج لگ جانے کے بعد بھی تقریر سننے والا نہیں۔ آج نوجوانوں کے موبائل دیکھیے کتنی تقریریں اپلوڈ ہے، بتائیے تو یوٹیوب کے اندر دیکھیے گا تو خالی گانے، فلمیں، ایک سے ایک شارٹ ویڈیو، اور انسٹاگرام اور جتنے بھی وہ شارٹ ویڈیو کے ایپ ہیں آج مسلمان نوجوانوں کی یہاں ملیں گے، لیکن علماء کی تقریریں آپ کو نہیں ملیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلت، یہ حال ہوگا تمہارا تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت کو لاگو کر دے گا، مسلط کر دے گا، تمہیں ذلیل کر دے گا، پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ یعنی ہمارے حالات نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہمارے حالات نے ہمارے پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے، آج مسلمانوں کو در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر برے معاملات میں ہم پھنسے ہوئے، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، ہمارے اندر دینی لگاؤ نہیں ہے، ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمارے اندر محمد رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارے اندر رسول کی اطاعت نہیں ہے، ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذلت کو اگر دور کرنا ہو تو پھر سے تمہیں رجوع کرنا پڑے گا، اپنے دین کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا، تب تم پھر اسی پوزیشن میں برقرار ہو جاؤ گے جس پوزیشن میں تم تھے۔ تم دنیا میں آئے ہو حکمرانی کرنے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے، دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، توحید کو اپنانے والے تم کو بننا چاہیے۔ آج مسلمان شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مسلمان ہو کر کے تعویذ پہنتا ہے، گلے میں لٹکاتا ہے، اور مزاروں میں اور قبروں کے اندر جا کر کے قبروں سے مانگتا ہے، مزاروں سے مانگتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجیے حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ ذلت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر اتنی ساری بگاڑ موجود ہے۔ اب اس کی ذمہ داری صرف ہمارے پر لاگو ہو رہی ہے۔ اب ہم اس کو دور کیسے کریں؟ دو چار باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو ختم، ان برائیوں کو ختم کیسے کریں اور جو ذلت ہو چکی ہے اس کو دور کرنا ہو تو سب سے پہلا کام ہمیں دین کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمیں اوریجنل مسلمان بننا پڑے گا، ڈپلیکیٹ نہیں، اوریجنل۔ مانگو تو صرف اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، اسی اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی اللہ کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو، اسی اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ یہی چیز تو ہندو دھرم کے اندر بھی ہے، یا چتیو یوم مہنس تسما دیو شوری ریشا، اسی اللہ سے مانگو، بھگوان سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا ذرہ برابر نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، وہی اللہ دینے والا ہے، اسی اللہ سے مانگو، سب کچھ مانگو۔ آپ مانگتے ہیں اللہ سے؟ مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ کیسے مانگتے ہیں؟ مانگتے ایسے بھی ہے، مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، ایسے تھوڑی ملے گا۔ اللہ سے مانگنے ہو تو مانگنے کا طریقہ بھی محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے کوئی چیز مانگو تو جس طریقے سے دنیا میں لوگوں کی تعریف کرتے ہو، بادشاہ کی تعریف، اور تعریف کرنے کے بعد تب تم اس کے سامنے اپنے معاملات کو رکھتے ہو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم
اللہ سے مانگو تو سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، اور جب تم سورہ فاتحہ پڑھ لو تو اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، اور درود پڑھ لینے کے بعد تب تم جو بھی مانگنا ہے تب تم مانگو۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کو مانگنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کو مل نہیں رہا ہے، اور ڈائریکٹ کہاں سے مانگو گے؟ تعریف کے لیے سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہوگی، نماز میں اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی کبریائی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے اللہ سے مانگا جاتا ہے، قیام کھڑے کھڑے اللہ سے مانگ رہا ہے، رکوع میں جا کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے، سجدہ میں جانے کے بعد اپنے پیشانے اور ناک کو زمین میں رگڑ کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نماز پڑھو گے تو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اقرب، سب سے زیادہ بندہ سے قریب سجدے کے درمیان اللہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کوئی چیز مانگیے، اللہ ضرور دے گا میرے بھائیوں، اور مانگنے کا طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، اسی طریقہ کو اپنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر مانگنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ توحید والا بنو، سب سے پہلے اللہ والے بنو، تو پہلا کام اس ذلت سے ہٹنا ہے، رسوائی سے اگر اپنے آپ کو ختم کرنا ہے تو اجتماعی طور پر توحید والا بننا پڑے گا، اور اپنے مسلمانوں کے اندر سے شرک کو ختم کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی پڑے گی، توحید والا بننا پڑے گا۔ ان کنتم مومنین، مومن بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ۔ ہاں، اللہ پر ایسا بھروسہ کرو، ایسا بھروسہ، محمد رسول اللہ کا بھروسہ دیکھیے، حضرت موسیٰ کا بھروسہ دیکھیے، یقین دیکھیے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، حضرت موسیٰ کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب ہم کو چھوڑیں گے نہیں، یہ فرعون اس کے لشکر، اے موسیٰ ہم کو تو نے مار دیا، اے موسیٰ اس سے بہتر تھا کہ تو ہمیں لے کر کے نہیں آتا، آگے سمندر اب کون بچائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین اللہ کے اوپر دیکھیے، بھروسہ دیکھیے، اللہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے ہدایت کا راستہ اور سیدھا راستہ دکھائے گا، وہی مجھے بچائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، حضرت موسیٰ کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا اللہ نے وحی کر دی، اے موسیٰ کیا دیکھتے ہو؟ سمندر میں اپنی لاٹھی کو مارو، جب سمندر میں لاٹھی کو مارا گیا تو سمندر میں راستے بن گئے، اور اسی سمندر کا پانی دو بٹ گیا، پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کے لوگ اسی سمندر کے راستے سے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو تو سمندر میں بھی اللہ راستہ نکال سکتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو میرے بھائیوں، اسی اللہ کی پوری کائنات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ اور توحید اپنے یہاں مضبوط کی۔ ایک ہو گیا، دوسرا اپنے یہاں تقوی پیدا کیجیے۔ تقوی جانتے ہیں؟ لوگوں کے بیچ میں ڈر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ڈر نہیں ہے، تنہائی میں اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی نے کسی صحابی سے، حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ بن جبل جہاں کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، یہ ہے تقویٰ۔ لوگوں کے بیچ میں ڈر جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، تنہائی اکیلے میں جب موبائل چلائیے، غلط چیزوں کو دیکھیے تو اللہ کا ڈر پیدا کیجیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور اللہ کے ڈر سے وہ غلط چیزیں بند کر دیجیے، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ اپنے یہاں پیدا کیجیے، اپنے یہاں تقویٰ پیدا کیجیے میرے بھائیو، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، تصور کیجیے۔ اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا باغیچے کا رکھوالا، مبارک نام، عبداللہ بن مبارک کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، باغیچے کا دیکھ ریکھ کرتا تھا، مالک آیا کچھ مہینوں کے بعد اور بولا کہ مجھے پھل کھلاؤ،
کوئی یوسف جمال کر کے کوئی بھائی ہے، رات کی اتنے پہر میں اللہ کے راہ میں 500 روپیہ انہوں نے دیا ہے. ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جائز خواہشات کو اللہ کو قبول فرمائے اور اس کے اس مال کی وجہ سے اللہ کو برکت عطا فرمائے اور دینی جذبہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر پیدا فرمائے. میرے بھائیوں، اس عبداللہ بن مبارک کو آپ سنیں گے اور جانیں گے تو عبداللہ بن مبارک سے جب اس کے مالک نے کہا مجھے پھل لا کر کے دو، اور جب پھل لا کر کے دیا گیا تو سارے پھل کھٹے نکلے. جواب میں کہتا مالک تم نے کھٹا پھل دیا، رہے اتنے سال سے ہو تمہیں پتہ نہیں کتنے میٹھے پھل ہیں، کس درخت کا پھل میٹھا ہے. اس نے کہا کہ مالک آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، آپ نے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، میں نے آج تک کھایا ہی نہیں تو میں کیسے جان سکتا ہوں کون میٹھا اور کون کھٹا ہے. کہا کیوں نہیں کھایا؟ جواب میں کہتا اگر میں کھا لیتا تو اللہ کو میں کیا جواب دیتا، امانت میں خیانت ہو جاتا. کتنے تقوی والے لوگ تھے. یہ تقوی دیکھ لینے کے بعد مالک اپنے بیٹی سے نکاح کروا دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے یہاں تقوی نہیں ہے، آج ہمارے یہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے میرے بھائیوں. تو دوسرا کام ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور تیسرا کام ہمارے اندر نماز کی پابندی کرنی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بھی حیائیوں اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے. نماز پڑھیے گا میرے بھائیوں، دیندار ہو جائیے گا، نماز پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کے اندر چمک پیدا کر دے گا. نماز پڑھیے گا تو اللہ کی مدد نازل ہوگی. واستعینوا بالصبر